بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف مکیہ ہے اور اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہیں۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو۔ اس سورت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نہال کر دے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ تو یہ سورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی سورت کی جو نام رکھا گیا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس منظر میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے، یعنی کہ ان کو سونا ہی سونا دے دے، مال و دولت دے دے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی کہ اس کا زمانہ نزول بتایا جا رہا ہے۔ زمانہ نزول بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سورہ زخرف ہے یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ اب اس کا اگر آپ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، وہ ہے سورہ زخرف کا مرکزی مضمون۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے۔ سورہ زخرف کا مضمون کیا ہے؟ ایک بچہ بتائے جی۔ شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مضامین میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اگر آپ سے کویسچن کیا جائے کہ اس کے مضامین کون کون سے ہیں تو آپ یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ سورہ زخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ 3 جلیل القدر انبیاء اکرام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس میں ذکر ہے۔ کس میں ذکر ہے؟ سورہ زخرف میں۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت جو ہے یہ منحوس ہے۔ اس کی وجہ سے اسی لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بیویوں کے حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ تو عرب میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ جو خواتین ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ صرف حقوق نہیں تھے بلکہ اس کو عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلمز آئیں گی۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کیا اسے کہتے ہیں منحوس سمجھی جاتی ہے، کہ جو حضرت حوا ہیں ان کے بارے میں ایک غلط ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بھی ایک غلط چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو آپ کا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو کہا، ہمارے اندر اسرائیلی روایات کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے یا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے جاہلیت کے انداز میں
کہ شاید جو مسلمان حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو حضرت حوا نے بہکایا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو گمراہ کر دیا تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو گمراہ کر دیا تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف غلطی جو ہے وہ کس سے ہوئی تھی. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ غلطی حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بتایا ہے کہ جو حضرت حوا اور حضرت جو آدم علیہ السلام ہیں دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا. عام طور پر ہمارے ہاں، آپ بیٹا کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں، میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اور صرف شیطان تھا جس نے دونوں کو بہکایا تھا، جس نے دونوں کو تو اس میں حضرت حوا کا علیحدہ قصور صرف سمجھا جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں جو کہ من گھڑت ہیں. جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی وہ جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہماری عزت میں کمی آ گئی، اس کی سجی کو شرم کے ہمارے سجی زندہ دفنا دیتے تھے. میرا بیٹا بھی آپ کو بھی یہی بات ہم آپ کو جو کیا نام بیٹے کا؟ نافع صاحب. نافع صاحب میرے دوست ہیں. نافع صاحب میرے دوست ہیں. چلے نافع صاحب جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے. یہی بات ہم آگے پڑھنے لگے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. سورہ زخرف میں اس برے عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے. اب دیکھیں، ہم نے قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے.